نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم 13ویں سپارے کی سورہ ابراہیم کی آخر کی آیت تلاوت کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اس انسان محترم کو اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، اپنی نعمتیں جتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی بڑی بڑی نعمتیں تام کر رکھی ہیں. میں صرف اور صرف تم سے یہ چیز چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کام کرنے والے بن جاؤ، تم میرے ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو بھی بنایا، آسمان کو بھی بنایا، اور آسمان سے پھر پانی کو برسایا، اور اس پانی سے اللہ نے تمہارے لیے رزق کو مسخر فرمایا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندروں کے اندر یہ بلند و بالا کشتیاں چلا دی. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کہ اللہ نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور یہ چل رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو چیز تمہیں ضرورت تھی، جس کا تم نے سوال کیا، وہ بھی میں نے تمہیں عطا فرما دی. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا قل لی فی الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ آپ کے بعد اس بارے میں کسی سے سوال نہ کروں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس پر استقامت کے ساتھ جم جاؤ. کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد تمہیں ذرا بھی جنبش تمہارے ایمان میں نہ ہو کہ ہر چیز میں تمہیں پھر اللہ ہی نظر آئے اور اللہ ہی کی طرف تم رجوع کرنے والے بن جاؤ. اللہ نے کیا کیا چیزیں میرے اور آپ کے لیے مسخر فرمائی. کتنا بڑا سمندر کے سامنے کھڑے ہونے سے دہشت ہمیں نظر آتی ہے، اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا. یہ آسمان کہ جس کے کنارے کو ہم پہنچ نہیں سکتے، وہ آسمان اللہ نے میرے اور آپ کے لیے مسخر فرما دیا. وہ آسمان کہ جو پانی برسائے تو زمین میں پیوست ہونے کے بعد میرے اور آپ کے لیے رزق نکالے، یہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا. یہ چاند، یہ جو راتوں کو چمکتا ہے، یہ جو چیزوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، یہ سورج جو دن کو دمکتا رہتا ہے، پورے دنیا کو روشن کر رہا ہے، ہر ایک چیز کو پکا رہا ہے، پھر میں اور آپ اس کو کھا رہے ہیں. یہ کس کے لیے اللہ نے بنائی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے بنائی. یہ رات اور دن کا آنا جانا کہ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ اللہ فرماتے میں نے تمہارے لیے بنایا. پھر اللہ نے بہت کچھ ہمیں دے دیا. اللہ فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف انسان جو چاہیے، مجھے یہ میرا بندہ چاہیے
کہ یہ میری بندگی میں آ جائے، یہ میرے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جائے۔ جب اللہ کا بندہ کسی اور کے در پر جاتا ہے تو اللہ یہ بات برداشت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز میں برداشت کروں گا، لیکن میرے ساتھ تم جب کسی کو شریک کرو گے تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ اور بندے کی محبت کا فلسفہ ہے کہ جس کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ مجھ سے کتنی محبت بدلے میں چاہتا ہے، جب یہ فلسفہ کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی محبت سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام ہیں، اور جب پتہ لگا کہ ایمان لے آئے ہیں، طرح طرح کے ظلم اس نے سہے۔ امیہ بن خلف نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جو ان کے اوپر نہ کی ہو۔ اوباش نوجوانوں کو ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں رسی دیتا، کہتا ان کو گھسیٹو گلیوں کے اندر، پتھریلی زمینوں پر رگڑتے ان کو، گلے سے خون بہنا شروع ہو جاتا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے تھے؟ احد احد لا اشرک باللہ شیئا انا کافر باللات والعزى، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، اور میں لات اور عزا کا انکار کرنے والا ہوں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ دیکھا کہ وہ گزر رہے تھے وہاں سے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بلال کو ایسی پتھریلی زمین پر انہوں نے رکھا ہوا تھا، اتنی وہ تپ رہی تھی تپش سے کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے اللہ نہ وجد، وہ پک جائے، پھر اس کے اوپر سخت گرم چٹان رکھ دینا۔ لیکن بلال کی آواز آتی تھی انا کافر باللات والعزى، میں لات اور عزا کو انکار کرنے والا ہوں، میں ان کو نہیں مانتا۔ یہ تھے اللہ اور اللہ کے محبت کے فلسفے کو سمجھنے والے صحابی رسول، کہ جنہیں معلوم تھا کہ میرا اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو میں اپنے اللہ کی محبت کو کیوں کم سمجھوں، میں اللہ کی دی ہوئی عزت والی پیشانی کو کسی اور کے در پر کیوں رکھوں؟ اللہ نے یہ پیشانی مجھے اپنے آگے رکھنے کے لیے دی ہے، تو میں کسی اور کے در پر اس کو کیسے ٹکا دوں؟ چاہے تم میرے جسم کا روح روح الگ کر دو، چاہے تم میرے جسم کا بال بال الگ کر دو، چاہے تم میرے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دو، لیکن میں انا کافر باللات والعزى، میں لات اور عزا کا انکار کرنے والا ہوں، کسی صورت ان کو تسلیم کرنے پر میں نہیں آؤں گا، میں اللہ کی محبت سے منہ موڑوں گا نہیں۔ آج میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کتنی چیزیں بنائی ہیں، یہ بڑی بڑی نعمتیں یہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی، اللہ نے میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دی، اللہ نے میرے اور آپ کے تابع بنا دی۔ اللہ میرے اور آپ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ صرف یہ چاہ رہے ہیں میرے بندے میرے پاس آ جا۔ آج یہ بندہ اللہ کے پاس جانے پر انکاری ہے، اللہ کے در پر نہیں جا رہا، اللہ کو راضی نہیں کر رہا۔ یہ آسمان تو اللہ نے میرے لیے بنایا، یہ سمندر تو اللہ نے میرے لیے بنایا، آپ کے لیے بنایا، پھر یہ سمندر ہمارے قابو سے باہر کیسے ہو گیا؟ پھر یہ آسمان یہ ہمارے خلاف کیوں جا رہا ہے؟ یہ موسموں کی ریل پیل یہ میرے اور آپ کے خلاف کیوں چل رہی ہے؟ یہ موسم تو میرے لیے بنا تھا، آپ کے لیے بنا تھا کہ یہ موسم آپ کو تکلیفوں سے بچاتا، آپ کو آسائشیں دیتا، آپ کو راحتیں دیتا، لیکن یہ موسم آج آتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہیں ہم پر عذاب نہ لے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ موسم، یہ بادل، یہ آسمان، یہ سب تمہارے لیے تھے، لیکن تم اللہ کے لیے تھے۔ جب تم اللہ کے نہیں بنتے تو اللہ ان کو ہلا کر دکھاتے ہیں کہ دیکھو آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اگر تم اللہ کی طرف نہیں آتے تو پھر یہ اللہ کی چیزیں ہیں، اللہ جیسے چاہیں ان کو چلائیں۔ آج سمندر ہمارے کنٹرول سے باہر، یہ موسم ہمارے حساب و کتاب سے باہر، بارشوں کا آنا ہمارے حساب کتاب سے باہر۔
کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جن و انس کی جماعت، میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نے تو تمہیں اس لیے پیدا کیا تم میرا تذکرہ کرو، تم مجھے یاد کرو، تم میرے دلائل دنیا میں ثابت کر کے میری وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ آج ہم سارے قدرت کے دلائل دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گننے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اللہ میرے اور آپ سے صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میرا بندہ میرے آگے آ جائے، میرا بندہ میرے آگے آئے، مجھ سے سوال کرے، میں اس کو نواز دوں۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ذرا تصور میں تو لائیں کہ یہ اللہ فرما رہے ہیں آسمان میں نے پیدا کیا، زمین میں نے پیدا کی، آسمان سے پانی میں نے برسایا، میں نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر رزق کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، پھر میں نے اس سمندر کے اندر کشتیوں کو چلا دیا، سمندر میں ایک پتھر پھینک کر اس کو ٹکا کر ذرا دکھاؤ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بڑے بڑے جہاز اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں جو اس میں ٹکے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ نے میرے اور آپ کے لیے راحت کا سامان بنایا ہے کہ اللہ کے ان نعمتوں کے ذریعے میں اور آپ لطف اندوز ہوں، میں اور آپ راحت حاصل کریں، لیکن کلمہ اللہ کا بلند کریں۔ آج ہر شخص اپنے الفاظ، اپنی منچاہی زندگی، اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہے۔ جب اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر یہ بن موسم کی بارشیں، یہ سمندر کا اپنے آپ سے باہر آ جانا، یہ نہروں میں طغیانی آ جانا، یہ بستیوں کا الٹ جانا، یہ سب ہوتا رہے گا جب تک کہ اللہ کے حکم کے مطابق میں اور آپ زندگی نہیں بنائیں گے۔ اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے دی، اللہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ اپنا دل اللہ کے قدموں میں رکھ دو، اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے رکھو، اپنی پیشانی کو کسی اور کے در پر نہ لے کر جاؤ۔ صحابی رسول دیکھیں، اور بہت سے صحابہ کے واقعات موجود ہیں۔ یہ صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دیکھیں، میں اور آپ کوئی غلام نہیں ہیں، آزاد ہیں، لیکن انہوں نے غلامی کی حالت میں اسلام قبول کیا۔ معلوم تھا کہ میرا آقا کافر ہے، معلوم تھا کہ تکلیفیں دے گا، معلوم تھا کہ کھانا نہیں دے گا، معلوم تھا کہ میرے اوپر کپڑے پہننے کی زیادتیاں کرے گا، میرے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گا، لیکن اللہ کے نبی سے چہرہ نہیں موڑا، اللہ کے دین سے چہرہ نہیں موڑا، اور علل اعلان نعرہ لگایا کرتے تھے۔ نعرہ، میں اور آپ زیادہ سے زیادہ ظلم کیے جائے تو ہم کہیں گے خاموش ہو جاؤ، بعد میں دیکھیں گے، لیکن وہ باقاعدہ نعرہ لگاتے تھے، احد احد لا اشرک باللہ شیئا، میں اللہ کو اکیلا مانتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے انا کافر باللات والعزى، جن کو تم خدا مانتے ہو میں ان کا انکار کرنے والا، میں لات منات عزا کا انکاری ہوں، میں ایمان نہیں لاؤں گا چاہے گردن الگ کر دو۔ یہ تھا ایمان، یہ اللہ کی محبت کو سمجھنے والے تھے۔ ثلاث من کن فیہ، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں آ جائیں تو وجد حلاوت الایمان، اس کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو سمجھنے والے بن جائیں، کہ اللہ نے کیسی محبت میرے اور آپ سے کی ہے، اللہ نے کیسی محبت اپنے نبی سے کی ہے، پھر اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ کیسی محبت کی ہے۔ یہ تو دنیا ہے، اللہ دکھا رہے ہیں، اللہ سمجھا رہے ہیں، اللہ اپنی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ بلائیں گے نہیں کہ دین اسلام میں آ جاؤ، اللہ بلائیں گے نہیں کہ میری عبادت کرنے کے لیے آ جاؤ، اللہ نہیں بلائیں گے کہ میری فرما برداری میں آ جاؤ، بلکہ کافر تمنا کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہیں کافر لوگ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوں۔ اللہ نے دنیا میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے، ذرہم، چھوڑ دو ان کو، یاکلوا، کھائیں، ویتمتعوا، مزے کریں، جو چاہیں کریں، اللہ کی طرف نہیں آتے، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، ان کو کیا ہو گیا کہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جن چیزوں کی تمہیں اس دنیا میں ان بڑی بڑی نعمتوں کے علاوہ ضرورت پڑنے والی تھی، وہ ساری چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. کیلکولیٹر لگا لیں, کمپیوٹر لگا لیں, سارے سائنسدانوں کو لگا لیں, پہلے سے لے کے آخر کیلکولیٹر تک استعمال کریں, اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, اس سے پہلے یہ ختم ہو جائیں. پھر کیا ہو گیا کہ ان الانسان لظلوم کفار. اللہ فرماتے ہیں یہ انسان بہت ظالم ہے, بڑا ناشکرا ہے کہ اپنے اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں میں غور و فکر نہیں کرتا. مجھے بتائیں نا کہ یہ حالات کا لانے والا کون ہے؟ کہ یہ حالات حکومت نے مسلط کیے ہیں؟ کیا یہ حالات کسی جاگیردار وڈیرے نے مسلط کیے ہیں؟ یہ حالات میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے. میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا, ہم اللہ کی طرف جاتے نہیں ہیں, اللہ کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے. ہم کوئی رواج کا غلام, کوئی رسم کا غلام, کوئی کسی حکمران کا غلام, کوئی کسی جاگیردار کا غلام, کوئی کسی وڈیرے کا غلام. اللہ فرماتے ہیں کسی کے غلام نہ بنو, اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ کے غلام بن جاؤ, اللہ ساری چیزیں تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے. یہ حالات تبھی صحیح ہوں گے جب میں اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اللہ جو آج تک ہوا اس پر توبہ کرتے ہیں, آئندہ آپ کی نعمتوں کو تسلیم کرتے ہیں, ان کا شکر ادا کرتے ہیں, اور ان نعمتوں کو اللہ اپنے قابو میں رکھ کر ہمیں لطف اندوز ہونے کی توفیق دے. ان کو اپنے قابو سے باہر نہ کرنا, ان کو اپنی حد میں رکھنا. اللہ یہ آج سمندر کا طوفان ہے, کبھی بارش کا طوفان, کبھی اولوں کا طوفان, کبھی کس طرح کا طوفان, کبھی گرمی کی شدت, کبھی سردی کی شدت. یہ میرے اور آپ کے اعمال جب تک صحیح نہیں ہوں گے, ہمارے اعمال اپنی حدوں میں نہیں آئیں گے, تو جب تک اللہ کی یہ نعمتیں اپنی حدوں میں نہیں رہیں گی. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے, ہم میں سے ہر ایک غور و فکر کرے کہ کتنا اللہ کی نعمتوں کو شکر کرتا ہے, کہ گننے کے بعد کہ یہ میرے رب کی نعمت, فلاں بھی میرے رب کی نعمت, میں اپنے رب کا اس بات پر شکر ادا کروں. دنیا میں چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں, اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں قدموں میں ڈال دی کہ اس رب کائنات کا شکر ادا نہیں کریں گے. اس رب کے شکر گزار بندے بن جائیں. آج بھی یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے خدمت کے لیے تیار ہے, یہ آسمان میرے اور آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے, یہ زمین مجھے آج بھی رزق دینے کے لیے تیار ہے, ہر ایک کو فراوانی کے ساتھ رزق فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور احادیث کی سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ بن بلائے موسم سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس سمندر کو یا اللہ اپنی حد عطا فرما. یا اللہ اس کو اپنی حد میں رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جو بارشیں آ رہی ہیں یا اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت بنا. یا اللہ اس کو ہمارے لیے زحمت نہ بنانا. یا اللہ ان ہواؤں کو ہمارے لیے رحمت بنا. یا اللہ ان کو ہمارے لیے زحمت نہ بنانا. یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یا اللہ جلد رہائی عطا فرما. یا اللہ برما شام فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کی اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں, بیمار ہیں, مصیبت زدہ ہیں, تکلیفوں میں ہیں, یا اللہ تمام کی بیماریوں کو, پریشانیوں کو, مصیبتوں کو, تکالیف کو دور فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.